Hello to everyone, welcome to my channel Beauty Tips. حضرت بلال حبشی کا اسلام اور مصائب. حضرت بلال حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اسلام موضوع رہے. شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں. امیہ بن خلیفہ جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں. اور کہتا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے. مگر اس حالت میں بھی خدا خدا کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہیں. رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے. اگلے دن زخموں کو گرم پانی زمین پر ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ کر مر جائیں. عذاب دینے والا اکتا جاتا. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلیفہ کا، کبھی اوروں کا. ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے. حضرت ابوبکر صدیق نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا. چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے اسلامی تعلیم توحید تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا. یہ تعلق عشق کی بات ہے. ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے. فائدہ اس کو رٹ جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا. دین اور دنیا دونوں دو جہاں میں کام آنے والی ہے. یہی وجہ ہے حضرت بلال کو ہر طرح سے یہ بتایا جاتا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی. مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے. ایک ہی ہیں کی رٹ لگاتے. اس کا یہ صلہ ملا پھر حضور کے دربار میں موضوع بنے اور سفر حضور میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوتی. حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنے حضور کی جگہ خالی دیکھنا مشکل ہو گیا. اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے بچے دن ہیں جہاد میں گزار دوں. اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے. ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے. ایک مرتبہ حضور نے خواب میں زیارت کی. حضور نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے. تم تو آنکھیں کھولنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. تو حضرت حسن حسین نے اذان کی فرمائش کی. لاڈلوں کی فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ ہوئی. اذان کہنا شروع کی. مدینہ میں حضور کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑ کر کوہرام مچ گیا. عورتیں تک روئیں. گھر سے نکل پڑی. چند روز قیام کے بعد واپس ہوئی اور 20 ہجری قریب دمشق میں وصال ہوا.